ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، والذین آمنو، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات، نیک کام، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم، جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے، سندخلہم، جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، جنتوں میں، تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین، وہ رہیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ابد الآباد تک ان جنتوں میں رہیں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ، ازواج، جوڑے، مطہرہ، پاکیزہ، ان کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، ظل، سایہ، ظلیلا، گھنا، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، کچھ ایمان لائے اور کچھ کفر پہ جمے رہے اور وہ ایمان سے رکے رہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو پچھلی آیت میں ان کا انجام بیان ہوا تھا، اور وہ بڑا ہی بھیانک انجام تھا اور بہت تکلیف دہ انجام، کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور جہنم کے اندر جو اکثر عذاب ہوگا وہ آگ کی صورت میں ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ جب وہ کھال ان کے جسموں کو جلا دے گی اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، جھلس جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کھالوں کو بدل کر ان کے جسموں پر نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ ان کا عذاب جاری رہے۔ کھال جل جائے تو پھر عذاب کا احساس، سزا کا احساس، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو ان کو تکلیف رہے، مسلسل ہوتی رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اوپر اور کھال ان کو چڑھا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کھال جل گئی تو دوسری کھال چڑھا دی، بلکہ کلما، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی وہ کھال اتار دی جائے گی، نئی کھال چڑھا دی جائے گی، وہ کھال جل جائے گی، اتار دی جائے گی، نئی کھال چڑھا دی جائے گی، وہ کھال جل جائے گی، اتار دی جائے گی، نئی کھال چڑھا دی جائے گی، تاکہ ان کا عذاب نہ رکے، ان کے عذاب میں کمی نہ آئے۔ ہم نے پڑھا ہے نا، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ان سے کم نہیں کیا جائے گا، تو یہ اس لیے ہوگا کہ ان کی تکلیف برقرار رہے، ان کا عذاب مسلسل چلتا رہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے کلام کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے نبیوں کے انکار کا انجام کتنا بھیانک ہے، کفر، اس کا انجام کتنا تکلیف دہ ہے۔
دنیا کے اندر ہم آگ کے قریب سے نہیں گزر سکتے. آگ بھڑک رہی ہو تو آگ کے قریب سے انسان نہیں گزر سکتا. اچھا یہ آگ ایسی وہ خوفناک چیز ہے، آگ ایسی خوفناک چیز ہے کہ انسان کے کپڑوں کو لگ جائے، جسم کو نہیں لگی، صرف کپڑوں کو، تو انسان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. اور جب انسان کا پورا وجود اس آگ سے جھلس جائے تو کیا کیفیت ہوگی، اور پھر وہ عذاب مسلسل رہے. تو یہ ہے اللہ کی ذات سے انکار، اللہ کی کتاب سے انکار، کفر کا انجام. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ ان کا انجام بیان فرمایا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں وہ نیک اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں وہ نیک کام ہے، وہ نیک کام ہے. اس میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہ نہیں ہے. ہاں یہ اعمال جو ہیں یہ پریورٹی پہ ہیں، یہ ترجیحاً ہیں، یہ بڑے اعمال ہیں. لیکن احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسانوں کی بخشش اور بہت سے اعمال پر ہوئی ہے، اور بہت سارے اعمال پر انسان کی بخشش ہوئی ہے. توبہ پر انسانوں کی بخشش ہوئی ہے، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے پر انسانوں کی بخشش ہوئی ہے. تو ہر وہ کام کہ جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم فرمائیں تو وہ نیک عمل ہے. اب نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سو نیک عمل ہے. روزے کا حکم بھی، زکوٰۃ کا حکم بھی، حج کا حکم بھی، حلال کمانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ عمل صالح ہے. سچ بولنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ عمل صالح ہے. ذکر و اذکار یہ اعمال صالحہ ہیں. کچھ اعمال بہت بڑے بڑے ہیں، کچھ اعمال بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے دعوت ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے تبلیغ ہے. ہاں یہ اعمال تو بہت بڑے ہیں، لیکن انسانوں کی بخشش بسا اوقات بہت معمولی نظر آنے والے اعمال پر بھی ہوئی ہے. والدین کی خدمت پر انسانوں کی بخشش ہوئی ہے. یہ واقعات قرآن و احادیث کے اندر بکثرت آتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، انسانوں کی بخشش ہوئی ہے اس پر. لوگوں کی مشکلات دور کرنا، اس پر انسانوں کی. تو یہ تمام کے تمام نیک اعمال ہیں. تو جو لوگ ایمان کی حالت میں یہ اعمال کریں گے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کریں گے. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں گھنے سائے ہوں گے. اچھا یہ جو گھنے سائے ہیں، تو ابھی ہماری عقل بہت چھوٹی ہے اور ہماری سوچ بڑی محدود ہے، اس لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب وہاں جائیں گے عقل بھی کامل ہوگی، سمجھ بھی کامل ہوگی، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سمجھ آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے، جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ بہترین اور عربی گھوڑے کے اوپر کوئی شخص سوار ہو کر 100 سال تک سفر کرتا رہے گا، 100 سال تک، تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ اس درخت کے سائے کی انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا. ہو سکتا بھی ہماری عقل یہاں پہ کام نہیں کر رہی کہ وہ کیسا درخت ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ ہے، برحق ہے، یقیناً ایسا ہوگا. اب وہاں اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم وہاں جا کر دیکھیں گے. تو ایسے بھی وہاں پر سائے ہوں گے، درخت ہوں گے کہ جن کا سایہ اس قدر طویل ہوگا، ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. اب وہ تو احکام بیان ہو گئے، انجام بھی بیان ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کچھ اور احکامات ایمان والوں کو تلقین فرما رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دے رہے ہیں تمہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دے رہے ہیں تمہیں، ان کے تؤدو، تم سپرد کرو، حوالے کرو، الامانات، امانتوں کو، الی اہلہا،
ان کے اہل لوگوں کو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے اور اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا، اور جب حکمتم، تم فیصلے کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، ان تحکموا، تو فیصلے کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اہل ہیں امانتیں ان کے سپرد کرو۔ امانتوں کے اندر ہر قسم کی امانت شامل ہے، ذمہ داریاں یہ بھی امانت ہے، ذمہ داری یہ بھی امانت ہے، ذمہ داری سپرد کی جائے، اہل کے سپرد کی جائے، نہ اہل کے سپرد نہ کی جائے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو لوگ امانتوں کے اہل ہیں امانتیں ان کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان، تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ دو جو چیزیں ہیں نا، اہل کو سپرد کرنا ذمہ داری اور انصاف کرنا، یہ دو چیزیں یہ دنیا میں ملکوں اور قوموں کی بقا کی ضمانت ہے، یہ دنیا میں ملکوں اور قوموں کے بقا کی ضمانت ہے۔ اہل لوگ آگے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کیا شخصیت ہیں، کیا کہنا ان کا تو، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ جن کو ان کی عقل، فہم، سمجھ، بوجھ، دانائی کی وجہ سے تمام کے تمام جو خلفاء تھے انہوں نے اپنا مشیر رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، حتیٰ کہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر رہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھ، بوجھ، فہم و فراست، دانائی والے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو موسیٰ ایک مشورہ کرنا ہے، مشورہ دو مجھے۔ امیر المؤمنین فرمائیے۔ فرمان لگے مشورہ یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں نا بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کروں، لیکن اس میں انتظامی صلاحیت کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر انتظامی صلاحیت کمال کی ہے تو اس درجے کا ایمان و تقوی اس کے اندر، اس میں کمی محسوس ہو رہی ہوتی مجھے، کہ انتظامی صلاحیت تو کمال کی ہے لیکن اس کے اندر تقوی کمال کا نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہے، نیک ہے، شریف ہے، لیکن وہ جس درجے کا میں چاہتا ہوں نا اس درجے کا تقوی نظر نہیں آتا، لیکن اس درجے کا تقوی نظر آتا ہے تو انتظامی صلاحیت نظر نہیں آتی۔ اب کیا کروں؟ تو کیا کروں؟ ابو موسیٰ شریک فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، میری رائے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انتظامی ذمہ داری سپرد کرنی ہے تو انتظامی صلاحیت کو مد نظر رکھیے۔ رہا معاملہ اس کے تقوی کی کمی کا تو وہ اس کی ذات تک محدود ہے، اس کے تقوی کی کمی کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں ہے اور اس کو آپ نے ذمہ داری سپرد کر دی تو اس کا نقصان پوری امت کو ہوگا، اس کا نقصان پوری امت کو ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ذمہ داریاں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ امانتوں کے اندر ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت بڑی امانت ہے ذمہ داری۔ ذمہ داریاں ان کے اہل کے سپرد کرو، پسندیدہ کے سپرد نہ کرو، اہل کے سپرد کرو۔ دنیا کے اندر اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن افراد کو چنا اور منتخب کیا تو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ لوگ پیدا ہی اس ذمہ داری کے لیے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ذمہ دار ترین شخص کو، اہل ترین شخص کو ذمہ داری سونپی گئی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ چند سالوں کے اندر جو اسلام تھا
نہ صرف یہ کہ عرب بلکہ عرب سے باہر نکل کر آدھی دنیا کے قریب پھیل چکا تھا، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اس کمال درجے پہ پورا کر رہا تھا کہ کسی کو خامی نظر نہیں آتی تھی، کسی کو خامی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے ہی نیک صحابی ہیں، بڑے ہی متقی صحابی ہیں، بڑے ہی پرہیزگار صحابی ہیں، بہت ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار۔ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی ذمہ داری میرے بھی حوالے کر دیں، میں بھی کوئی کام کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو درداء جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ بڑی بھاری ہوتی ہے، اور تو کمزور بندہ ہے، تو کمزور بندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تجھ سے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے اندر کوتاہی ہو جائے، اس لیے میں تیرے ذمہ کوئی ذمہ داری سپرد نہیں کرتا۔ ان کی نیکی اور تقوی میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیکی اور تقوی میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسا صحابی کہ وہ اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے شہر چھوڑ گئے، وہ جا کر ایک ویرانے کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی موت ویرانے میں ہوئی ہے۔ کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو تھا نا معیار، ہم لوگ تو اس معیار سے ہٹ رہے ہیں۔ وہاں کہاں روزانہ کھانا ہوتا تھا، وہ تو 4 6 دن کے بعد کہیں کھانا مل گیا، ایک سوٹ ہوتا تھا بس، یا بہت ہوا تو 2 ہوئے۔ یہ کیا تم لوگ 4 سوٹ لے کر بیٹھ گئے ہو اور صبح دوپہر شام کھانے شروع کر دیے؟ نہیں بھائی نہیں، یہ غلط ہے، ختم کرو اس کو۔ اس درجے کے متقی اور پرہیزگار۔ تو لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت آپ ان کو کچھ سمجھائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہے تو وہ ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، تو آپ ان سے ذرا گزارش کیجیے، نرمی کا معاملہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ربضہ کے مقام پر بھیج دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی تھی ان کے بارے میں۔ ذمہ داری، اتنے بڑے صحابی کو حضور نے فرمایا نہیں، ذمہ داری کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ذمہ داریاں جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کیا کریں۔ اسی طرح ہم جب رشتوں کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ظاہری چمک دمک نہیں، شو آف نہیں، ظاہری چمک دمک نہیں، مال و دولت کی کثرت اور فراوانی یہ نہیں، احساس ذمہ داری اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ذمہ داریاں جو اہل ہیں، امانتیں جو اہل ہیں ان کے سپورٹ کرو۔ تو دنیا کے بقا یہ 2 اصول ہیں جو ظاہری اسباب کے درجے میں کہہ رہا ہوں، ظاہری اسباب کے درجے میں۔ باقی تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے دنیا چلتی ہے اور دنیا کے نظام چلتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں، اور ان کا حکم بھی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ تو یہ اہل لوگ ان کو ذمہ داری سپرد کرنا اور عدل و انصاف کرنا، یہ 2 معاملات ایسے ہیں کہ دنیا پھلتی ہے اور پھولتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ آپ یہ 2 ذمہ داریاں لیں، دنیا میں آپ دیکھیں جا کر جو قومیں آپ کو دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، ان میں آپ کو یہ 2 خوبیاں سب سے اوپر نظر آئیں گی۔ وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، اور جب تم فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، نعم، کتنی ہی اچھی بات ہے، نعم، کیا ہی خوب بات ہے، یعظکم بہ، جس کی تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، کیا ہی خوب بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، سمیعاً، سننے والے، بصیرا، دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ،
اور جو صاحب اختیار ہیں، اولو الامر ہیں جو تم میں سے، صاحب اختیار ہیں جو تم میں سے، منکم تم میں سے، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن پھر اگر تنازعتم تم اختلاف میں پڑ جاؤ، فی شیء کسی چیز میں، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ تو سیدھی سادی بات ہے۔ اولی الامر جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو، اس سے مراد حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ حکومت جو ہے وہ کوئی بھی جو فیصلے کرتی ہے عوام کے لیے، کوئی نئی چیزیں متعارف کرتی ہے، کچھ اصول قانون ضابطے بناتی ہے، تو ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ کسی چیز میں، اب اختلاف کیا ہے کہ ان کا جو حکم ہے، اولی الامر کا جو حکم ہے، حکمرانوں کا جو اصول قانون ضابطہ یا فیصلہ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہ کریں گے۔ اولو الامر غلط فیصلے کریں گے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، پھر وہ بات نہیں ماننی ان کی۔ حکومتیں اپنی عوام کے لیے بہت سی چیزیں متعارف کرتی ہیں، بہت سے قانون بناتی ہیں، بہت سے اصول ضابطے بناتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمام اصول قانون ضابطے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر یہ اختلاف ہے، مخالف ہیں، پھر بالکل اطاعت نہیں کرنی، پھر بالکل اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اس بارے میں ہم اگلے پارے میں کچھ بڑی عجیب آیات پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پہلا جملہ یہ فرمایا وہ کافر ہیں، دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، تیسرا جملہ یہ فرمایا کہ وہ فاسق ہیں۔ کافر کب ہیں؟ اگر وہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں، ایسے فیصلے بناتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے قطعاً خلاف ہیں، ایسے قانون بنانے والے، ایسے نظام بنانے والے، تو ان کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اور اگر وہ ایسے قانون بناتے ہیں، ایسی قانون سازی وہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جو بناتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور جو ان کو پھر نافذ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے بارے میں فرمایا وہ ظالم ہیں۔ اور تیسرے درجے میں اگر عوام ان غلط فیصلوں کو قبول کر لیتی ہے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر وہ فاسق ہیں۔ تو جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا وہ اس پر عمل کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو۔ مطلقاً حکومتوں کی اطاعت جائز نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے کہ جو بھی فیصلہ بنائے ہم نے ماننا ہے۔ آج دنیا کے اندر مطلقاً حکومتیں اپنے فیصلے نافذ کرواتی ہیں، عوام مانتے ہیں جی ٹھیک ہے جو قانون بن گیا، نہیں، وہ قانون جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا مسلمان کے لیے اس کو ماننا جائز ہے، اور جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، صراحتاً قطعاً خلاف ہے، مسلمان کے لیے اس کا ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مانتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر،
ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی کرو، اور ان کی جو نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذالک خیر، یہی چیز بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے۔ ذالک خیر، یہی سب سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ بس یہاں تک۔